اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شیطان مردود کے شر سے پناہ مانگتی ہوں شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے کیمسٹری کی شاخیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کیمسٹری کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ کیمسٹری کا مطلب کیمیکل ری ایکشنز ہوتا ہے، اور کیمیکل ری ایکشنز کا مطلب کسی بھی عمل کا ہونا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ ہم کھانا کھاتے ہیں وہ ہمارے اندر ڈائجسٹ ہوتا ہے۔ ڈائجسٹ کو اردو میں ہضم کہتے ہیں۔ جس طرح سے ہمارے اندر ہضم ہوتا ہے یعنی کہ ایک عمل ہوتا ہے، تو یہ ایک کیمیکل ری ایکشن ہے۔ کیمیکل ری ایکشن کا مطلب کسی بھی عمل کا ہونا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم اس کی شاخیں سٹارٹ کرنے سے پہلے کچھ اور سیکھیں گے تھوڑا سا، تاکہ ہم آسانی سے اس کی شاخوں کو سمجھ سکیں۔ تو چلیں دیکھتے ہیں۔ دنیا کی ہر چیز ایٹم سے بنی ہوتی ہے۔ سامنے میں نے کچھ اقسام کے ایٹمز دکھائے ہیں۔ ہر ایٹم کا ایک سائنسدانوں نے الگ نام رکھا ہے، جیسے کہ پہلے ایٹم کا نام ہائیڈروجن، سیکنڈ کا نام نائٹروجن، اور تھرڈ کا آکسیجن اینڈ فورتھ کا کاربن۔ ان کو ہم مخفف سے ظاہر کرتے ہیں، جیسے کہ ہائیڈروجن کو H سے ظاہر کیا ہے اور نائٹروجن کے ایٹم کو N سے، اسی طرح باقی بھی۔ ٹھیک ہے، تو چلیے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں شاخیں پڑھنا کیمسٹری کی۔ سب سے پہلی شاخ ہے فزیکل کیمسٹری۔ فزیکل کا مطلب ہوتا ہے جسمانی، اور کیمسٹری کا مطلب ہوتا ہے کیمیکل ری ایکشنز۔ اینڈ فزیکل کیمسٹری کا مطلب ہوتا ہے جسمانی کیمیکل ری ایکشنز۔ کیمسٹری کی وہ شاخ جو مادے کی ترکیب اور اس کے طبی خواص کے مابین تعلق اور ان دونوں میں ہونے والی تبدیلیوں کا مطالعہ کرتی ہے، فزیکل کیمسٹری کہلاتی ہے۔ تو یہاں پہ آپ کو نہیں پتا ہوگا کہ مادے کی ترکیب کس طرح سے ہوتی ہے، طبی خواص کیسے ہوتے ہیں، ان کے مابین تعلق کس طرح ہوتا ہے، اور تبدیلیاں کس طرح سے ہوتی ہیں۔ تو چلیں ہم مختصر طریقے سے آپ کو بتاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مختصر اور آسان اور سمجھنے والے طریقے سے بتاتے ہیں تاکہ آپ کو یہ سب سمجھ آ جائے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہر چیز ایٹم سے بنی ہوتی ہے، اس طرح یہ بھی ایک مادہ ہے جو کہ ایٹم سے بنا ہے۔ ٹھیک ہے، ایٹم سے بنا ہے۔ یہ اس کی ترکیب ہے۔ ترکیب کہتے ہیں کسی بھی مادے کے اندر ایٹمز کی ترتیب کو۔ ٹھیک ہے، اور اس کے خواص۔ اب خواص کیا ہوتے ہیں؟ خواص کسی بھی چیز کی خوبیاں یا خامیاں ہوتی ہیں۔ اب اس مادے کی کیا خوبیاں اور خامیاں ہیں؟ اس کی یہ ہے کہ اس کے اندر سے ہوا گزر سکتی ہے، کیونکہ ان کے درمیان ڈسٹینس ہے یعنی کہ فاصلہ ہے۔ یہ اس کی خواص ہیں۔ ٹھیک ہے، اور ہمارے پاس اگر ایک اور مادہ کی ہم بات کریں تو اس کے ایٹمز ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں۔ تو یہ ان کی ترکیب کیا ہے کہ یہ ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں، اور اس کے خواص کیا ہیں کہ ان میں سے ہوا آسانی سے نہیں گزر سکتی اور ان کو توڑنا بہت مشکل ہے۔ ترکیب ہوتی ہے ایٹمز کی ترتیب، اور خواص ہوتے ہیں کسی بھی چیز کی خوبیاں یا خامیاں، اور ان کے مابین تعلق وہ کیا ہوتا ہے؟ ان کے درمیان تعلق اس طرح ہوتا ہے کہ اگر ہم ان کے درمیان فاصلہ کم رکھیں گے تو تبدیلی یہ ہوگی کہ ان کو توڑنا بہت مشکل ہو جائے گا، اور اگر ان کے درمیان فاصلہ زیادہ ہوگا تو تبدیلی یہ ہوگی کہ ان میں سے ان کو توڑنا آسان ہو جائے گا۔ تو ہم بیک پہ آتے ہیں۔ یہاں پہ جیسے لکھا ہے مادے کی ترکیب، کیمسٹری کی وہ شاخ جو مادے کی ترکیب، جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو آگے ترکیب دکھائی ہے۔ ترکیب کا مطلب ایٹمز کا جڑنا ہے، اور اس کے طبی خواص۔ خواص بھی میں نے بتائے ہیں کہ ترکیب اور خواص کس طرح سے ہوتے ہیں، اور ان کے درمیان تعلق بھی بتایا ہے کہ وہ کس طرح سے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور ان دونوں میں ہونے والی تبدیلیوں کا مطالعہ کرتی ہے، فزیکل کیمسٹری کہلاتی ہے۔ ٹھیک ہے، کیمسٹری کی اس شاخ میں ایٹم کی ساخت یعنی کہ ایٹم کس طرح کا ہے، اس کی بناوٹ کیا ہے، مالیکیولز کی تشکیل کے علاوہ گیس، مائع اور ٹھوس اشیاء کے طرز عمل
یعنی کہ گیس مائع ٹھوس کس طرح سے کام کرتے ہیں، یہ بھی فزیکل کیمسٹری میں بتایا جاتا ہے، اور ان پر ٹمپریچر کی تبدیلی یعنی ٹھوس اور مائع گیس پر ٹمپریچر کی تبدیلی بھی اس شاخ میں بیان کی جاتی ہے۔ اور ریڈیشنز کے اثرات، ریڈیشنز کا مطلب ہوتا ہے سورج سے آنے والی شعاعیں، یعنی کہ سورج سے آنے والی شعاعوں کے اثرات کا مطالعہ بھی کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ جو ہے شاخ وہ ہے آرگینک کیمسٹری۔ تو ہم اب اس کو دیکھتے ہیں۔ جیسا کہ پہلے میں نے بتایا ہے کہ دنیا کی ہر چیز ایٹم سے بنی ہوتی ہے۔ اگر کوئی بھی مادہ صرف ہائیڈروجن اور کاربن ایٹم سے بنا ہو اور اس میں کوئی بھی اور ایٹم موجود نہ ہو تو اس کو آرگینک کیمسٹری کہتے ہیں۔ سائنسدان اپنی لیبارٹری میں بہت سے آلات استعمال کرتے ہوئے کسی بھی مادہ میں سے ہائیڈروجن کا ایٹم اور کاربن کا ایٹم علیحدہ کر سکتے ہیں۔ اس طرح سے وہ ہیٹرو کاربنز یعنی کہ ہائیڈروجن اور کاربن والے ایٹمز نکال سکتے ہیں اور ان سے نیا مادہ تیار کر سکتے ہیں۔ کاربن اور ہائیڈروجن کو مختصراً ہیٹرو کاربنز بھی کہتے ہیں۔ اس طرح سے سائنسدان لیبارٹری میں ایسا کر سکتے ہیں اور پھر وہ ان کو مختلف نام بھی دیتے ہیں اور ان کے خواص کا بھی تعین کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس تھرڈ جو ہے وہ ہے ان آرگینک کیمسٹری۔ یہ آرگینک کیمسٹری کا اپوزٹ ہے، یعنی کہ آرگینک کیمسٹری میں ہائیڈروجن اور کاربن ایٹم کے بارے میں صرف بات ہوتی ہے، جبکہ ان آرگینک کیمسٹری میں ہائیڈروجن اور کاربن ایٹم کو چھوڑ کر دنیا کے سارے ایٹمز کی بات ہوتی ہے۔ کیمسٹری کی اس شاخ کا استعمال شیشہ سازی، سیمنٹ، سیرامکس اور دھات سازی وغیرہ میں ہوتا ہے۔ کیونکہ شیشہ سازی، سیمنٹ، سیرامکس اور دھات سازی وغیرہ میں ہائیڈروجن اور کاربن ایٹم نہیں ہوتے جبکہ دوسرے ایٹمز ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان آرگینک کیمسٹری کا اپوزٹ ہے۔ آپ ایک کو یاد کر لیں اور پھر دوسرے کو بالکل اس کے اپوزٹ لکھ دیں تو آپ کا جواب بالکل ٹھیک ہوگا۔ اس کے بعد ہمارے پاس تھرڈ نمبر پہ ہے بائیو کیمسٹری۔ بائیو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بائیو کا مطلب جاندار ہوتا ہے اور کیمسٹری کا مطلب ہوتا ہے کیمیکل ری ایکشنز، یعنی کہ جانداروں میں ہونے والے کیمیکل ری ایکشنز۔ کیمسٹری کی وہ شاخ جس میں ہم جاندار اجسام کے اندر پائے جانے والے کیمیائی مادوں کی ساخت، ترکیب اور ان کے کیمیائی عمل کا مطالعہ کرتے ہیں، بائیو کیمسٹری کہلاتا ہے۔ تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جانداروں کے اندر پائے جانے والے کیمیائی مادے، تو وہ کیا ہوتے ہیں کیمیائی مادے، ٹھیک ہے، اور ان کی ساخت کیا ہوتی ہے؟ تو چلیں ہم آگے دیکھتے ہیں۔ یہ جانداروں کے اندر کیمیائی مادے بالکل ہیں جہاں پہ خوراک ڈائجسٹ ہوتی ہے۔ یہ ہیں کیمیائی مادے جن کے ذریعے ہمارے اندر خوراک ڈائجسٹ ہوتی ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ لکھا ہے اس شاخ کے تحت جانداروں کے اندر انجام پائے جانے والے تمام ری ایکشنز کا بھی احاطہ کیا جاتا ہے۔ ری ایکشنز جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں روٹی کا ہضم ہونا، تو یہ بھی ایک ری ایکشن ہے کہ کس طرح سے نوالا ہمارے اندر جاتا ہے اور کس طرح سے ڈائجسٹ ہو کر باہر جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ ایک کیمیکل ری ایکشن ہے، ٹھیک ہے۔ یہ شاخ پہلے نہیں تھی بائیو کیمسٹری کی شاخ، یہ تب وجود میں آئی جب یہ سوال اٹھا کہ انسان کے اندر خوراک کس طرح سے ہضم ہوتی ہے۔ تو جب اس کا معائنہ کیا گیا تو یہ بھی کیمیکل ری ایکشنز کی مدد سے ہضم ہوتی ہے، تو پھر یہ شاخ بنی بائیو کیمسٹری۔ اور جب یہ بھی سوال اٹھا کہ انسان کے اندر بیماری کس طرح سے پھیلتی ہے اور کس طرح سے ہم اس جراثیم کے خلاف کس طرح سے ہمارا جسم ان کے خلاف مزاحمت پیدا کرتا ہے اور کس طرح سے جراثیموں کو مارا جاتا ہے، جب یہ سارے سوال اٹھے
تب یہ شاخ وجود میں آئی۔ تو چلے ہم دیکھتے ہیں کہ بیماری کے دوران ہمارے اندر کس طرح کے ریئیکشنز ہوتے ہیں۔ تو آپ یہ وائٹ کلر کا دیکھ سکتے ہیں، یہ ہمارے اندر وائٹ بلڈ سیلز ہے اور اس طرح سے سارے جراثیم اکٹھے اندر چلے جاتے ہیں، یہ ایک ریئیکشن ہو رہا ہوتا ہے اور اس طرح سے سارے جراثیم اکٹھے اندر ہو جاتے ہیں اور پھر تمام جراثیموں کو وائٹ بلڈ سیلز کے اندر ہی توڑا جاتا ہے اور جراثیم کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح سے جراثیم جو ہوتا ہے وہ اندر ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے، یہ سارا ریئیکشنز ہے اور اس ریئیکشنز کو اگر ہم بیان کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بائیو کیمسٹری کو بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو بائیو کیمسٹری کا بھی پتہ چل گیا ہے کہ یہ کس کو کہتے ہیں۔ بائیو کا مطلب جاندار اور کیمسٹری کا مطلب ریئیکشنز ہوتے ہیں، یعنی جانداروں میں ہونے والے ریئیکشنز۔ یہاں پہ دو ریئیکشنز کی بات کی گئی ہے، ایک جس طرح سے ہمارے اندر کھانا ڈائجسٹ ہوتا ہے اور دوسری یہ کہ ہمارے اندر جراثیموں کے خلاف مدافعت کس طرح سے ہوتی ہے، جو کہ میں آگے پریکٹیکل آپ کو دکھا چکی ہوں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے انڈسٹریل کیمسٹری۔ کیمسٹری کی وہ شاخ جس میں کمپاؤنڈز بنانے کے طریقوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے، انڈسٹریل کیمسٹری کہتے ہیں۔ تو بیسیکلی سب سے پہلے ہوتا کیا ہے، کمپاؤنڈ، ٹھیک ہے، کمپاؤنڈز ہوتے کیا ہیں۔ واٹر جو ہے ہمارے پاس وہ ایک کمپاؤنڈ ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی چیز جس میں ایٹمز ملے ہوں، اکٹھے ہوئے ہوں، اس کو کمپاؤنڈ کہتے ہیں۔ واٹر، پانی کے اندر دو ہائیڈروجن کے ایٹم ہوتے ہیں اور ایک آکسیجن کا ایٹم ہوتا ہے اور ایک کمپاؤنڈ بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یاد رہے کہ انڈسٹریل کیمسٹری میں کمپاؤنڈز بنانے کا نہیں، کمپاؤنڈز بنانے کے طریقوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ جو کیمیکلز ہوتے ہیں جیسا کہ تیزاب وغیرہ، وہ بھی کمپاؤنڈز ہوتے ہیں۔ جیسا کہ آگے یہاں پہ بتایا بھی گیا ہے کہ یہاں پہ مختلف قسم کے کیمیکل جیسا کہ آکسیجن، کلورین، امونیا، کاسٹک سوڈا شورے یا گندھک کے تیزاب، یہ سارے جو ہیں یہ اسی شاخ کے تحت حاصل کیے جاتے ہیں اور پھر ان کا دوسری صنعتوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ دوسری صنعتیں جیسا کہ صابن، ٹیکسٹائل، زرعی پیداوار وغیرہ، ان میں ان کیمیکلز کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ ہے نیوکلیئر کیمسٹری۔ یہاں پہ ہے کیمسٹری کی وہ شاخ جو ریڈیو ایکٹیویٹی، نیوکلیئر ریئیکشنز اور نیوکلیئر خواص کے مطالعہ سے تعلق رکھتی ہو، نیوکلیئر کیمسٹری کہتے ہیں۔ تو یہاں پر اوپر لکھا ہوا ہے کیمسٹری کی وہ شاخ جو ریڈیو ایکٹیویٹی کیا ہوتی ہے، اس کے بعد نیوکلیئر ریئیکشنز کیا ہوتے ہیں اور پھر نیوکلیئر خواص کیا ہوتے ہیں۔ نیوکلیئر کیمسٹری کو سمجھنے سے پہلے ان کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو چلے ہم دیکھتے ہیں کہ ریڈیو ایکٹیویٹی کسے کہتے ہیں۔ ایٹم، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ایٹمز کی کچھ اس طرح سے شکل ہوتی ہے۔ اگر ہم مائکروسکوپ سے دیکھیں تو ایٹم اس طرح سے ہی نظر آئیں گے۔ اس کی ڈیاگرام اس طرح سے بھی بنائی جا سکتی ہے۔ تو قدرتی طور پر ایٹمز کے اندر سے شعاعیں نکلتی ہیں، ٹھیک ہے، باہر نکل رہی ہوتی ہیں شعاعیں، یعنی کہ انرجی۔ اس عمل کو ریڈیو ایکٹیویٹی کہتے ہیں۔ جو ایٹمز کے اندر سے شعاعیں یعنی کہ انرجی نکل رہی ہوتی ہے، اس عمل کو ریڈیو ایکٹیویٹی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں نیوکلیئر ریئیکشنز، یعنی کہ نیوکلیئر ریئیکشنز کسے کہتے ہیں۔ ریئیکشنز کی دو اقسام ہوتی ہیں، نمبر 1 فیشن ریئیکشن اینڈ نمبر 2 فیوژن ریئیکشن۔ فیشن ریئیکشن میں ایک ایٹم 2 میں ٹوٹتا ہے، اس طرح 2 بھی آگے اس طرح سے 4 میں ٹوٹتے ہیں اور یہ عمل فیشن ریئیکشن کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس عمل سے کیا ہوتا ہے، انرجی خارج ہوتی ہے۔ دوسرا ہے فیوژن ریئیکشن۔ اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں الٹ ہوتا ہے،
फिशन रिएक्शन के, यानी कि पहले एटम ज़्यादा होते हैं 4 से 2 और 2 से 1। इस अमल को फ्यूजन रिएक्शन कहते हैं। तो चलिए अब हम इसकी तारीफ को देखते हैं। केमिस्ट्री की वो शाख जो रेडियो एक्टिविटी, हम पीछे से देख चुके हैं कि रेडियो एक्टिविटी क्या होती है। एटम से एनर्जी निकलती है, इसे रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शंस वो भी हम देख चुके हैं। और न्यूक्लियर ख़वास के मुताले, यानी कि इनमें क्या खूबियाँ और ख़ामियाँ होती हैं, उनके मुताला को न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहते हैं। ये शाख बुनियादी तौर पर एटम की तवानाई और इसकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुफीद इस्तेमाल से ताल्लुक़ रखती है। केमिस्ट्री की इस शाख में रेडिएशंस के जज़ब होने का भी मुताला किया जाता है, यानी कि इस तरह से इंसान होता है और रेडिएशंस अंदर जाती हैं और हमारे फेफड़ों, गुर्दों वगैरह को मुतासिर करती हैं। ठीक है, और ये भी इस शाख में मुताला किया जाता है कि इस शाख में रेडियोथेरापी, ठीक है, ग़ज़ा को महफूज करने और न्यूक्लियर रिएक्शंस के ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने की सनत भी वसी इस्तेमाल होती है। तो यहाँ पे है रेडियोथेरापी, यानी कि ये भी इसका भी मुआयना किया जाता है। तो चलें, रेडियोथेरापी क्या होता है। रेडियोथेरापी ये जिस्म के अंदर सेल्स जो हैं वो कुछ गलत तरीके से तकसीम होने लग जाते हैं। हमारे सेल्स में, हमारे जिस्म में कुछ ऐसा नुक्स पैदा हो जाता है जिसकी वजह से सेल जो हैं वो गलत तकसीम होते हैं, जिससे कैंसर हो जाता है। ठीक है, तो रेडियोथेरापी एक ऐसा अमल है जिसमें हमारे अंदर किसी जगह पे भी होने वाले कैंसर को शुआओं के ज़रिए, कैंसर वाली जो जगह है वहाँ पे जो कैंसर वाले सेल्स हैं उन पे शुआएं गिराई जाती हैं, जिसकी मदद से वो कैंसर वाले सेल मर जाते हैं और इंसान ठीक हो जाता है। तो इस तरह से शुआएं गिराई जाती हैं। ये दिमाग का ट्यूमर है, यानी कि कैंसर है, और रेडियोथेरापी का अमल हो रहा है। शुआएं गिराई जा रही हैं और ये सेल्स तबाह किए जा रहे हैं। तो ये होता है रेडियोथेरापी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है एनवायरनमेंटल केमिस्ट्री। ये हमारे माहौल की केमिस्ट्री है, यानी कि इंसान किस तरह से माहौल को मुतासिर कर रहा है, हमारे माहौल के हम पर क्या असर है, ये सब एनवायरनमेंटल केमिस्ट्री में किया जाता है। हमारी वजह से बहुत ज़्यादा आलूदगी पैदा हो रही है। आलूदगी से बचने के लिए इस केमिस्ट्री की इस शाख का मुआयना और इसको पढ़ना, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है एनालिटिकल केमिस्ट्री। इसमें क्या होता है, इसमें केमिस्ट्री की इस शाख में अज्जा की अलहदगी की जाती है, यानी कि कोई भी चीज़ है वो, जैसे कि चाय है, उसके अज्जा चीनी, पत्ती और दूध है। इसी तरह किसी भी चीज़ के अज्जा की अलहदगी की जाती है इस केमिस्ट्री के अंदर, और फिर इनका तज्ज़िया किया जाता है, शिनाख्त की जाती है, पहचान की जाती है। जैसे कि अगर हम लोग एक गिलास पानी का लें और माइक्रोस्कोप की मदद से देखें तो हमें तमाम पानी के अज्जा दिखाई देंगे कि कौन कौन से एटम है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वगैरह, ये सब हमें पता चल जाएगा। तो इसको कहते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। इनके दो तरह के तज्ज़िये किए जाते हैं, एक कफ़ीती लिहाज से, दूसरा मिकदारी, यानी कि मिकदारी लिहाज का मतलब है कितनी मिकदार है, और कफ़ीती लिहाज से यानी कि इसकी क्या कैफियत है। इसमें क्या होता है, इसमें चनाचा केमिस्ट्री की शाख में तज्ज़िया के अमल में काम आने वाली तकनीकों और आलात का भी मुताला किया जाता है। ठीक है, तकनीकों और आलात का भी मुताला किया जाता है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। हमारे इस वीडियो को शेयर करें ताकि सारे स्टूडेंट्स अच्छे से समझ सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह आप पर रहम करे।